نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسانوں کے لیے ایک قانون کامیابی اور عزت کا بنایا ہے، اور ایک قانون اللہ تبارک و تعالی نے ناکامی اور ذلت کا بنایا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا۔ اور اس بات کی گواہی بھی خود اللہ کا قرآن دیتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کو اس کا ٹھکانہ بنا دیں گے۔ اور اسی پر بس نہیں میرے محترم عزیزوں، اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو انسان بھی اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ تبارک و تعالی کی اتارے ہوئے قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اعراض کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا کی روزی کو تنگ فرما دیں گے۔ پھر میرے محترم عزیزوں، خوشحالی کے ہوتے ہوئے بھی ایسا انسان بے چین اور بے سکون نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، اس کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی تاریک بنا دیتے ہیں۔ اور میرے محترم عزیز و دوستوں بزرگوں، حقیقی جو چین اور سکون ہوتا ہے، حقیقی چین اور سکون سے ایسے لوگ جو ہے وہ ناآشنا ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، یہ جو دل اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دل کو اگر سکون چاہیے تو اس دل کو سکون کوئی دنیا کا ساز و سامان نہیں دے سکتا، بلکہ اس دل کو سکون اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت ہی سے ملنے والا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں میرے محترم عزیزوں تو یہ بات میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ سے پہلے آنے والی کئی اقوام کو اللہ تبارک و تعالی نے تباہ و برباد کیا۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ قومیں کمزور تھیں، اور کئی قوموں کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائی، بلندیاں عطا فرمائی۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ قومیں جو تھیں وہ بڑی مال و دولت والی تھیں، بڑی طاقت والی تھیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب کبھی بھی کسی قوم کو ہلاک کیا تو اس کی ہلاکت کی وجہ اس قوم کی نافرمانی ہی رہی ہے، اور جس کسی قوم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائی تو ان عزتوں کی وجہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری ہی رہی ہے۔ یہ ایک اٹل قانون ہے میرے محترم عزیزوں کہ جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے عزتوں سے نوازے گا، اور جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ذلیل اور خوار کر کے دنیا والوں کے حوالے کر دے گا۔ میرے محترم عزیزوں دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ زہر کے اندر ایک تاثیر ہے۔ بھائی کیا تاثیر ہے؟ کہ زہر کے کھانے سے انسان کو موت آ جاتی ہے۔ بعینی اسی طرح فرمایا کہ شہد کے اندر ایک تاثیر ہے۔ کیا تاثیر ہے؟ کہ شہد کے کھانے سے انسان کو جو ہے وہ شفا نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح اس مثال کو سامنے رکھ کر یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما برداری کے اندر اور نیکی کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے، وہ یہ کہ جو انسان بھی نیکی کے راستوں پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اسے عزتیں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کے اندر برکت پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی چین اور سکون عطا فرمائے گا۔ اور جو کوئی انسان بھی نافرمانی کے راستوں پر چلے گا، جو کوئی قوم بھی نافرمانی کے راستوں پر چلے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ پھر اس قوم کے اندر گندی گندی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، اس قوم کے اندر جوان جنازے اٹھنا شروع ہو جائیں
جائیں گے، اس قوم کے گھروں کے اندر نا اتفاقیاں پیدا ہو جائیں گی، اس قوم کے لوگوں کے کاروبار کے اندر سے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم فرما دے گا، پھر اس قوم کی فرمائے کہ روزیوں کے اندر سے برکت کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ اس لیے میرے محترم عزیزو دوستو بزرگوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ کوئی بھی انسان خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میرے محترم عزیزو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ زمین اور فرمایا کہ تری کے اوپر، بحر و بر کے اوپر جتنا بھی فساد پھیلا ہے وہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے نہیں نازل فرمایا، بلکہ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کے اندر فساد پھیلا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقد قسمنا من قریۃ، اور کئی بستیاں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیس دیا جیسا کہ چکی کے اندر گیہوں کو ڈالنے کے بعد آٹے کو پیسا جاتا ہے۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ کمزور تھیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کانت ظالمہ، اس لیے کہ وہ قومیں جو تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان بن چکی تھی۔ اس سے بڑھ کر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقد قسمنا من قریۃ، اور کئی فرمایا کہ بستیاں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا ایسا اس لیے ہوا کہ فرمایا کہ جب ان قوموں کے پاس اللہ اور اس کے رسول کے احکامات آئے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ٹکرانے والے بن گئے۔ انہوں نے اپنے ریتی رواج کو اونچا رکھا، اپنے بنائے ہوئے فرمایا اصول اور قوانین کو اونچا رکھا، اور اللہ کے حکم کو پس پش چھوڑا، نبی کی زندگی کو پس پش چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم نے بڑا سخت ان کا حساب لیا، وعذبناها عذابا نقرا، اور ان پر اپنے عذاب کا بڑا سخت کوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے برسایا، فذاقت وبال امرها، بس انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، وکان عاقبت امرها خسرا، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اور آخرت کے اندر بھی ایسے لوگ جو ہے وہ نقصان اور خسارے کے اندر ہی رہنے والے ہوں گے۔ یہی قانون ہے میرے محترم عزیز و اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ عزتیں چاہیے تو انسان کو اللہ کا بننا پڑے گا، اللہ کے حکموں پر آنا پڑے گا، اور اگر میرے محترم عزیز و ذلت کو اپنا مقدر بنانا ہے تو اللہ کے نافرمانی کے راستوں پر چلنا پڑے گا۔ یہی قانون سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر ایک نبی نے اپنی اپنی امت کو سمجھایا ہے کہ لوگوں کامیابی کا راستہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ لہذا جو کوئی بھی فرمایا کہ اس امت میں سے اپنے نبی کی فرمایا بتائے ہوئے دین پر چلا، اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلا، تو میرے محترم عزیزوں پھر تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کامیابی عطا فرمائی۔ پھر وہ کوئی صحابی تھا، یعنی جس نے اپنی حالت ایمان میں نبی کو دیکھا یا نہ دیکھا ہو، کوئی صحابی تھا یا کوئی تابعی تھا یا تبع تابعی تھا یا اس امت کا عام آدمی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے عام آدمیوں کو بھی وہ عزت عطا فرمائی، اور وہ کمالات اس امت کے عام آدمیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائے کہ جو پچھلے زمانے کے اندر نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دکھایا کرتا تھا۔ میرے محترم عزیزوں، ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس امت کے اندر پیدا کیا ہے، اس امت کے اندر ایسے ایسے مجاہد گزرے ہیں، اس امت کے اندر ایسے ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ جن اللہ والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرمایا کرامات ظاہر فرمائی ہیں جو پچھلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ السلام سے ظاہر فرمایا کرتا تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ ایک اللہ والے تھے، تابعی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابعی سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے حالت ایمان میں فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا نام ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، فرمایا کہ ان کے زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا، یمن میں یہ رہا کرتے تھے، اس کا نام تھا اسود انسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اس بدبخت نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب جو کوئی اسے نبی مان لیتا تو وہ اسے بڑے عیش و عشرت اور آرام کے اندر رکھتا، اور جو کوئی نبی نہ مانتا تو بڑی اذیتیں دے کر اسے قتل کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کر اس کے دربار میں لایا گیا، اور اسود انسی نے ان سے کہا کہ بھائی تو مجھے نبی مانتا ہے یا نہیں؟ تو ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے نفی کے اندر جواب دیا اور فرمانے لگے کہ ہمارا نبی تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمایا دنیا سے جا چکے ہیں وہ خاتم النبیین تھے، اب اس کے بعد کسی اور کو نبوت ملنے والی نہیں ہے۔
چنانچہ اس بدبخت نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کر جو ہے وہ آگ کے اندر ڈال دیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ کئی گھنٹوں تک وہ آگ کے اندر ایسے رہے کہ نظر بھی نہیں آ رہے تھے، اور کئی گھنٹوں کے بعد جب آگ کے شعلے ذرا کم ہوئے تو دیکھا کہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ آگ کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب بادشاہ نے ان کا یہ معاملہ دیکھا تو اسے چھوڑ دیا۔ اب وہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہر نئے آنے والے سے ملاقات فرمایا کرتے تھے، چنانچہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ اب انہوں نے اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہی کہ میں وہی شخص ہوں جسے آگ میں ڈالا گیا تھا، بلکہ جب انہوں نے یہ سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ شخص یمن سے آیا ہے تو ان سے بات کرنے لگا کہ یار ہم نے سنا ہے کہ یمن میں کسی آدمی نے اپنے ایمان کی خاطر اپنے آگ کو آگ کے اندر ڈال دیا تھا اور آگ کے اندر اس کو جو ہے جلایا بھی نہیں۔ باتیں کرتے کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید یہی وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس کو جو ہے اسود انسی نے جو ہے آگ کے اندر ڈالا تھا۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کیا تم ہی ابو مسلم خولانی ہو، تو انہوں نے کہا جی ہاں میں ہی ابو مسلم خولانی ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانی کو چوما اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں لے گئے اور فرمایا کہ امیر المومنین یہ امت محمدیہ کا وہ شخص ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے سنت ابراہیمی علیہ السلام کو زندہ فرمایا ہے۔ تو ایسے بھی تعلقات اس امت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تھے۔ ایک اور اللہ والے کا قصہ بڑا مشہور ہے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم نے بڑی فرمایا کہ ان کے قصوں کو جو ہے سنا ہے۔ ابتدائی زندگی ان کی کوئی اچھی نہیں تھی، جوانی کے اندر یہ فوج میں تھے اور شراب کے عادی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور ہدایت عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے رخ کو جو ہے وہ قرآن کی طرف موڑ دی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنے لگے۔ ایک مرتبہ ایک کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے۔ فرمایا کہ عجیب معاملہ تھا کہ کشتی میں جو سب سے زیادہ بری حالت اور خستہ حالت تھی وہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ اس کشتی کے اندر ایک جوہری بھی سوار ہو کر جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس جوہری نے شور مچانا شروع کیا کہ بھائی میرا سرخ یاقوت جو ہے وہ کہیں کھو گیا ہے، بڑا قیمتی ہیرا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے فرمایا کہ اپنے اپنے معاملے سامنے رکھ دیا کہ جی ہمارا تو کوئی ایسا کام نہیں، ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ کرتے کرتے اس جوہری کی نظر حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر پڑی۔ اب جب ان کی خستہ حالی کو دیکھا تو کہنے لگا یہی چور ہے، انہی کی طرف انگلی فرمانے، انہی کی طرف وہ جوہری جو ہے انگلی کرنے لگا۔ ایک اللہ والے اور بزرگ بیٹھے تھے، وہ آ کر اس جوہری کو سمجھانے لگے کہ بھئی یہ نوجوان جو ہے وہ چہرے سے چور نہیں لگتا ہے، آپ کیوں اس پر الزام تراشی کر رہے؟ کہا نا یہی چور ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چور نظر نہیں آتا۔ اس بزرگ نے کہا چلو میں بات کرتا ہوں۔ وہ گئے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کہنے لگے کہ بھئی یہ کشتی والوں کا خیال یہ ہے کہ اس جوہری کا جو سرخ یاقوت چوری ہوا ہے وہ تم نے چوری کیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں مصروف تھے، چنانچہ نظر اٹھا کر پہلے اس بزرگ کو دیکھا اور اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ اللہ اکبر! کسی زمانے میں میرے محترم عزیزوں اس امت کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے بڑی یاریاں ہوا کرتی تھی، اللہ سے بڑا تعلق ہوا کرتا تھا۔ فرمایا کہ جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھتا تو دیکھتے ہی دیکھتے کشتی کو چاروں طرف سے مچھلیوں نے گھیر لیا، اور ساری کی ساری مچھلیوں کے منہ کے اندر جو تھے وہ سرخ یاقوت تھے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ بڑھا کر ایک مچھلی کے منہ سے سرخ یاقوت نکال کر اس بزرگ کو دیا اور فرمایا کہ بھائی میں چور نہیں ہوں، اور ساری کی ساری مچھلیاں دوبارہ چلی گئیں۔ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ روایت کے اندر آتا ہے، مستند کتاب سے بات بتا رہا ہوں، کہ پانی پر سے چلتے ہوئے کشتی سے اتر کر کنارے پر چلے گئے۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بن جاتا ہے اور ان پر جب الزام لگتے ہیں تو سمندر کی مچھلیاں ان کی معاونت کے لیے یوں باہر نکل کر آ جایا کرتی ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ فرمایا کہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور مردہ زندہ ہو کر ان سے ہم کلامی کیا کرتا تھا، پھر قبر میں چلا جایا کرتا تھا۔ وہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور پرندے کو یوں پھونک مارتے تھے تو پرندہ جو ہے ہوا میں اڑ جایا کرتا تھا، لیکن تھوڑا سا آگے جا کر وہ پرندہ دوبارہ گر جایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا۔ اس امت کے اندر ایک شخص گزرا ہے جس کا نام ہے ابن یزید نخعی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے بزرگ تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر ایک مرتبہ یہ جہاد پر نکلے، اور فرمایا کہ راستے میں چلتے ہوئے ایک جگہ ان کا جو ہے وہ گدھا مر گیا۔ اب جب گدھا مرا
تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا باری تعالیٰ اس گدھے کو تو اپنے فضل و کرم سے زندہ فرما دے تاکہ میرا تیرے راستے میں چلنا اور میرا تیرے راستے میں سفر کرنا آسان ہو جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگ کر ہاتھ چھوڑے اور اس کے بعد چابک اٹھایا اور اپنے مرے ہوئے گدھے کو چابک مارا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو روایت میں آتا ہے کہ وہ گدھا جو ہے فرمایا کہ اسی وقت کان ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اب یہ بات نہیں ہے، اگلی بات سننے جیسی ہے۔ ایک اور فرمایا، بزرگ تھے ان کے زمانے کے اندر امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خود بات دیکھی کہ ابن یزید جو تھا اس کا انتقال پہلے ہوا اور اس گدھے کا انتقال جو ہے وہ ابن یزید کے بھی بعد ہوا، بلکہ فرماتے ہیں کہ ابن یزید کے انتقال کے کئی مہینوں کے بعد میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس گدھے کو جو ہے یمن کے بازار میں جو ہے وہ بکتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، جب تک اس امت کے لوگوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ تھا اور جب تک یہ امت اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چل رہی تھی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع کے اوپر، غزوہ بدر کے موقع کے اندر فرشتوں کو اتار کر اس امت کی مدد بھی فرمائی ہے۔ پھر اس امت کی فرمایا کہ ماؤں اور بیٹیوں نے جب ان کے فرمایا بچے مر گئے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر ایک صحابیہ فرمایا ہاتھ اٹھاتی ہیں کہ یا باری تعالیٰ میں ایمان لائی ہوں اور ایمان لانے کے بعد میرے بچے کا انتقال ہو گیا، اب اگر یہ میرا بچہ مر گیا تو میری قوم جو کافر ہے وہ مجھے تانے دے گی کہ ایمان لانے کی وجہ سے تیرے بچے کا انتقال ہو گیا، اے اللہ تو اس کو کل بھی زندہ کرنے پر قادر ہے، تو اس کو آج زندہ فرما دے۔ فرمایا کہ جب ان ماؤں بہنوں نے ایسے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے مرے ہوئے بچوں کو بھی زندہ کر دیا۔ آج مائیں بہنیں ہاتھ اٹھاتی ہے میرے محترم عزیزوں، اور شوہر کی روزی کے اندر ایک بیوی برکت نہیں لا سکتی، ایک بہن اپنے بھائی کو راہ راست پر نہیں لا سکتی، ایک ماں اپنے بگڑے ہوئے بچے کو دعاؤں سے نہیں بنا سکتی، جبکہ اسی امت کی مائیں بہنیں تھی، اسی امت کی بیٹیاں تھی، ہاتھ اٹھایا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کر دیا کرتا تھا۔ اسی امت کے وہ لوگ تھے میرے محترم عزیزوں کہ جن کو زندہ آگ میں ڈالا جاتا تھا تو کئی سالوں کے کئی گھنٹوں کے بعد اسی آگ سے زندہ باہر آیا کرتے تھے۔ اسی امت کے لوگ تھے کہ جن پر چوریوں کا الزام لگتا تھا تو سمندر کی مچھلیاں نکل کر ان کے فرمایا کے صاف ہونے کی، ان کے پاک ہونے کی گواہیاں دیا کرتی تھی۔ آج میرے محترم عزیزوں ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے جو ٹوٹ گیا ہے اور ہم اللہ کی ذات سے دور ہو چکے ہیں، اور اس کی کوئی وجہ نہیں میرے محترم عزیزوں، جیسا میں نے بیان کے شروع میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ اس کی کوئی وجہ نہیں، صرف اور صرف اتنی ہے کہ ہم نے نافرمانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا وقت ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کو منانے کا بہت آسان طریقہ ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے درمیان جو اللہ تعالیٰ کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے شیطان ملعون، اللہ تعالیٰ نے اسے قید کر دیا ہے۔ یہ کھلی اور واضح نشانی ہے میرے محترم عزیزوں کہ آج فجر کی نماز کے اندر جو اتنا مجمع موجود ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ سے تعلق کا مہینہ ہے۔ اسی مسجد کے اندر 3 دن پہلے فجر کی نماز پڑھائی تو 3 سے 4 صفحے بھی نہیں تھی، آج اسی مسجد کے اندر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جمعے کا وقت ہے، ابھی تک میرے بھائی جو ہے وہ جگہ کے انتظار کے اندر کھڑے ہیں۔ تو میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلوب کو نرم کر کے اور مساجد کی طرف ہمارے قدموں کو اٹھا کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ میرا بندہ تیرا رب چاہتا ہے کہ تو اپنے رب کا بن جا، اور یہ مہینہ تیرے رب کا ہے، اور رمضان الشہر اللہ، اس مہینے میں تو ایسی عبادت کر کہ پھر جب تو بھی ہاتھ اٹھائے تو جس طرح مرے ہوئے گدھوں کو فرمائے اس امت کے لوگوں نے زندہ کیا، تو اپنے مرے ہوئے کاروبار کو زندہ کروا دے، جس طرح مرے ہوئے بچوں کو اس امت کی ماں بہنوں نے جو ہے زندہ کروایا، تو اپنے نافرمان بچے کو نیک اور صالح بنا دے، اور جس طرح اس امت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آگ سے نجات عطا فرمائی، تو ایسی رمضان میں عبادت کر کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھی جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما دے۔ اس کے لیے میرے محترم عزیزوں، اس رمضان المبارک کو ہم ایسا گزاریں کہ گزرے ہوئے تمام کے تمام رمضان المبارکوں سے یہ بہتر بن جائے اور میرا اور آپ کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔